الفاتحہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، طٰہٰ و یاسین، محبوب رب المشرقین والمغربین، جد الحسن والحسین بالقاسم محمد، اللہم صل ثم الصلاۃ والسلام علی ابن عمہ ووزیرہ ووصیہ وخلیفتہ وصاحب الجوان، غالب علی کل غالب، امام المشارق والمغارب بالحق، علی ابن ابی طالب، وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم ومنکری فضائلہم ومصائبہم وشجاعتہم وسخاوتہم وعظمتہم وعطشہم وولایتہم اجمعین من هذه الليلة إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. صلوات عاشقان آل محمد، دعائے بی بی فاطمہ الزہرا السلام علیہا۔ آپ کا سفر عشق کا سلسلہ، آپ کا سفر اب اختتام کی گھڑیوں میں آ چکا ہے۔ گھر سے ارادے کر کے چلے تھے کربلا جائیں گے، سال بھر حسرتیں ہوتی ہیں، کسی کی زندگی بھر کی حسرتیں تو کسی کی سالوں کی حسرتیں کہ وطن جائیں، وطن سے جائیں گے کربلا جائیں گے، امام کو کھل کے پرسہ دیں گے، معصومین کے حرم میں جائیں گے تو اپنی عقیدت اظہار کریں گے کہ مولا ہم آپ کو کتنا چاہتے ہیں، لیکن دل پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ کیا ہم نے حق ادا کیا؟ نہیں کیا۔ کیا ہم امام کو ویسا پیش کر پائے جیسا ہم خود چاہ رہے تھے ہندوستان میں؟ حتیٰ کہ ہم ویسا بھی پیش نہیں کر پائے امام کو۔ دنیا ہی ایسی، ذہن جس چیز کا عادی ہوتا ہے اس چیز پہ کام کرتا ہے، مشین جس کی چیز کے لیے مخصوص ہوتی ہے اس کے لیے کی جاتی ہے۔ آیا ہم آخری لمحے ہی صحیح، آخری رات، کل کا دن آخری آپ، اس کے بعد آپ وطن جائیں گے، پھر اگر آپ مڑ کے بھی دیکھنا چاہیں تو قبر علی ابن ابی طالب نظر نہیں آئے، پھر آپ چاہیں گے تڑپ کے بھی مسلم بن عقیل کی بارگاہ میں چلے جاؤں، آپ کا دل کرے گا اب ایک بار، یہاں آپ تو کوفے میں ہے نا، کل جانا ہے، ابھی آپ کا دل اگر تڑپ بھی کیا کہ میں مولا حسین کی، مولا عباس کی قبر کی زیارت کروں، زیادہ دور نہیں ہے، کیا 100 کلومیٹر، لیکن پھر بھی انسان نہیں جا سکتا تڑپ۔ ہم گزرتے ہوئے ان مراحلوں سے آگے آ گئے، اسی لیے آپ اپنا پاسٹ لکھ رہے ہوتے ہیں اپنے پریزنٹ میں، یہ لمحے جو ہیں وہ آپ اپنا ماضی لکھ رہے ہیں، اپنا اتہاس لکھ رہے ہیں، اپنی ہسٹری لکھ رہے ہیں۔ آپ جو یہاں فیل کا انجام دے رہے ہیں وہ آپ کی ماضی کہلائے گا۔ جب آپ گھر جائیں گے تو آپ کو محسوس ہوگا میں نے کیا کیا اپنے مولا کی بارگاہ میں، مولا نے مجھے بلا تو لیا، میں نے کیا کیا کہ جو مولا مجھ سے راضی ہو گئے؟ آیا میں اتنا خلوص، اتنا خالص ہو سکا؟ اپنے گھر میں تو مصروفیات ہوتی ہیں، رشتہ داروں کو نبھانا پڑتا ہے، فیملی نبھانی پڑتی ہے، خود کو، شوہر کو، زوجہ کو، بچوں کو، بزنس کو، ہر ایک چیز نبھانا پڑتا ہے اور ملنا پڑتا ہے۔ یہاں تو کچھ نہیں، یہاں مولا ہے۔ آیا اس کے باوجود کیا ہم اپنے مولا سے اتنے منسلک ہو چکے، خالص ہو چکے؟ اگر ہاں تو خوش آمدید آپ کا، مبارک ہو آپ کو، اور اگر نہ تو لمحہ فقریہ ہے، ایک رات اور ہے آپ پہ۔ اگر آپ احساس کر کے حر کی طرح اپنا مقدر اگر جگا لیے تو حسین ابن علی یا حسین ابن علی کریم ابن کریم ہے، وہ بخشنے کا ہنر جانتے ہیں، وہ قبول کرنے کا ہنر جانتے ہیں، وہ تسلیم کرنے کا ہنر جانتے ہیں، وہ آپ کو ایسا اس میں الہی بنا دیں گے، ایسا آپ کو اکثیر کر دیں گے، ایسی کہ آپ تنکا بھی ہوگے تو آپ کے وجود لاکھوں کو معطر کر دے گا۔ اور ہماری دعا ہے کہ آپ کے لمحوں کی ہر ایک زیارت قبول ہو، آپ کی کربلا میں امام حسین اپنی بارگاہ میں آنا آپ کو قبول فرمائیں، مولا عباس اپنی زیارت کے لیے قبول فرمائیں، سر محشر کاظمین و امامین و سامرہ کے معصومین آپ کی شفاعت کر اور گواہی دیں کہ ہماری قبر پہ، ہماری بے بسی کے عالم میں ہماری زیارتوں پہ آئے تھے، تو مولا آپ کے لیے شاہد و گواہی دیں، محشر میں آپ کے حق میں بولیں، قبر میں امام حسین آپ کے حق میں بولیں۔ تو یہ واقعہ مشہور ہے، یہاں پر کہتے ہیں کہ ایک شخص تھا جو امام حسین کو بے تحاشا چاہتا تھا، تھوڑا بہت تاخیر کرتا تھا اور کچھ باقیوں کو نہیں جانتا تھا، باقیوں کسی امام کو فقط امام حسین سے بے تحاشا محبت کر، جیسے قبر میں اتارا گیا۔ اب آپ سوچو کہ آپ کا مولا آپ سے کہتا ہے، ہم
ذرا سے فطر دنیا پرست لوگ ہیں ہم لوگ, اور دنیا ہم کسی سے زیادہ خلوص دکھائیں. اگر ہم کسی کے لیے کچھ کریں, جیسے اگر کسی کو ہم نے 4 روٹی زیادہ کھلائی یا کسی کے لیے خدمت زیادہ کری, تو ہم چاہتے ہیں کہ وہ ہمارے لیے زیادہ کچھ کرے نہ کرے, لیکن ہم سے اپنی محبت ان سے اظہار کرے, ہم نے جو کار کیا اسے قبول کرے, تو اپنی محبت سے ہمیں منہ نہ پھیرے ہم سے. کل بدتمیزی سے ہمیں پیش نہ آئے. ماں باپ ہوتے ہیں, ساری زندگی کلیجے کا لہو پلاتے ہیں بچوں کو, لیکن آپ نے دیکھا وہی بچے اگر ماں باپ سے بد کلامی کر دیں, بچے کو احساس ہو نہ ہو, ماں باپ کو بڑا دل کو صدمہ, کیونکہ اسے نہیں پتا کس طرح غربتوں میں, کس طرح کیفیتوں میں ماں باپ نے پالا ہے, اس ماں نے کیسے پالا. تو ایسے ہی ہم جس سے کچھ کرتے ہیں تو ہم اس سے چاہتے ہیں کہ ہمارے لیے کچھ کرے مطلب کچھ نہ بھی کرے تو ہم سے عزت سے پیش آئے, ہمارے لیے انست محبت کا اظہار کرے. اب آپ سوچیں کہ امام آپ کے لیے کتنا کرتے ہیں, ہمیں کتنا حاضر ہونا چاہیے. وہ شخص مرتا ہے تو قبر میں جاتا ہے, قبر میں منکر نکیر آتے ہیں, پوچھتے ہیں من امام ہوگا, من دین ہوگا, پورے سوال جواب ہوتے ہیں. وہ کہتا ہے میں کچھ نہیں جانتا سوائے حسین ابن علی کے, میں نے کچھ پڑھا ہی نہیں, میں کچھ نہیں جانتا, میں بس اتنا جانتا ہوں کہ میرا مولا حسین ہے. چونکہ سوال پورے جواب نہیں دے رہا وہ شخص, تو مسلسل اور منکر نکیر کی کیفیت ہے, وہ اپنے آپ کو وجود کا ہیبت ناک کر سکتے ہیں. تو انہوں نے اپنے وجود کو سختی کرنا شروع کری شخص پر کہ ہم تم سے سوال کر رہے ہو تو ہمیں جواب نہیں دے رہے ہو. تو جب سختی ہوئی تو وہ گھبرایا, پریشان ہوا. پریشانی کے عالم میں بھی اس نے کہا کہ میں نے تم سے کہہ دیا میں حسین کے علاوہ کچھ نہیں جانتا. اتنے میں کیا دیکھتے ہیں, قبر میں ایک نورانی کرسی لگتی ہے, اور خود امام حسین مظلوم کربلا آتے ہیں اور فرماتے ہیں جب یہ کہہ رہا ہے کہ میرے سوا کچھ نہیں جانتا تو اسے چھوڑ کیوں نہیں دیتے, میں جانوں اور یہ جانوں, تم لوگ کہاں پریشان کرتے ہو, اسے چھوڑ کیوں نہیں دیتے, یہ میرا ہے. جب اس نے میرے سپرد کر دی تو اب مجھ سے پوچھو. اللہ اکبر. حسین کتنا چاہتے ہیں آپ, حسین کتنا مانتے ہیں. ایک کتاب واقعہ جو ہم نے پڑھا تھا ہندوستان میں, یہ واقعات اس لیے تاکہ آپ کے ذہن ہموار ہو جائے. آپ یہاں پر فقط داد دینے نہیں آئے فضائلوں کے, معرفت کے چشموں کو پینے آئے. بسم اللہ جس آیت کریمہ کی ہم نے تلاوت کری, مجلس شارٹ ہی رکھیں گے تاکہ آپ کے ذہن زیادہ تھکان سے نہ ہو, لیکن آپ کو پتا ہو معرفت بہت ضروری ہے. فقط زری کو لوہے چاندی کو چھلا دینے کے نام زیارت نہیں ہے. جسم کو اپنے مولا اپنے آقا کی بارگاہ میں ایک کنیز کا جس طریقے سے حاضر, ایک غلام ایک کنیز اپنے آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے, اس طرح اپنے آپ کو پیش کر دینا. مولا جیسا بھی تھا تو آپ کا. آپ نے دیکھا غلام اگر سست بھی ہو, اپنے مالک کے لیے خالص ہو, تو آپ اس کے عزت دیتے. ایک شخص ہے جو زیادہ صلاحیت ہے, انسان کبال کو پسند کرتا ہے, ذہین بچوں کو بچے پسند کرتے ہیں, لیکن ایک بچہ ہے جو بہت دیوانہ ہے, آپ کے لیے خالص ہے. وہ ذہین بھی نہ ہوگا تو آپ کو اس کے لیے محبت آئے گی, چونکہ وہ آپ کے لیے خالص ہے, وہ آپ کا مطیع فرما بردار ہے, چاہے وہ خالص مطلب ذہین ہی کیوں نہ ہو. ہم مولا بہت متقی پرہیزگار تو نہیں, مگر مولا اتنا وعدہ کرتے کہ یہ دل آپ کے لیے مکمل خالص ہے, اور اس دل کو اپنے لیے خالص کرنا. اور ہماری دعا ہے, معرفت بہت ضروری ہے. ایک واقعہ, اس کے بعد انشاءاللہ اور اپنے مصائب کی کیفیتوں میں اپنی آنکھوں کو اپنے مولا کو اپنے وجود کو اپنے مولا کی بارگاہ میں حاضر رکھیں. سید محمد صاحب ایک بہت بڑے عالم جلیل گزرے. سید ایک شخص آتا ہے, طالب علم تھا, درس دیا کرتے. ایک بچہ پل پار کر کے ندی کراس کر کے آتا تھا, ہمیشہ تاخیر سے آتا تھا. تو وہ کہتا ہے, وہ استاد کہتے ہیں کیوں تاخیر سے آتے ہو. سید محمد صاحب کا یہ سید رضی صاحب کا واقعہ. وہ کہتے ہیں آغا پل کا راستہ ہے, پل پہ اشتحام بہت ہوتا ہے, یعنی ٹریفک بہت ہوتا ہے, میں پار کرتے کرتے ٹائم لگتا ہے, تو اس لیے میں تاخیر ہو جاؤں درس میں. تو کہتے ہیں اچھا ٹھیک ہے. وہ ایک تعویذ لکھتے ہیں, لکھ کے دیتے ہیں, بند کر کے اپنے پاس رکھو, اسے پاس رکھنا, اگلی بار پل سے مت آنا, دریا پہ چل کے آنا. تو اگلے دن وہ جاتے ہیں, صبح بچہ آتا ہے, صبح دیکھتا ہے وہی سلسلہ ہے. تو اس بار وہ دریا میں پیر رکھتا ہے تو پانی اسے سہارا دیتا ہے. پھر دریا میں پہ چلتے ہوئے وہ دریا کراس کرتا ہے, جاتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ کیا تعویذ کی ہے, عجیب شے ہے. اس کے بعد مسلسل سلسلہ یہ رہتا ہے کہ وہ جاتا ہے. لیکن جب ہمیں نعمت مل جائے, ہے تو ہم انسان ہی نا, تجسس تو رہتے ہیں آخر لکھا کیا ہے سید نے ایسا طلسم ہے کہ جس نے اتنا کمال کر دیا. تو ایک بار شیطان وسوسہ یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس, شیطان کسی کی سجدگاہیں غائب نہیں کرتا, کسی کا ہاتھ پکڑ کے نہیں گھماتا, وہ وسوسے ڈالتا ہے دل میں, خیال ڈالتا ہے, یہ تو نہیں, ایسا تو نہیں, ویسا تو نہیں, بس اس کا کام یہی ہے. محشر میں بھی خدا سے کہے گا, جب ہر ایک کہے گا نا پروردگار شیطان نے بہکایا, تو شیطان وہاں پر بھی بحث کرے گا, مالک
میں نے نہ ان کی سجدگاہیں غائب کری، نہ ان کا ہاتھ پکڑ کے موڑا، فقط انا دعوت الیہ، میں نے فقط ان کے لیے دعوت دی تھی، ان کو انویٹیشن دیا تھا. یہ سوٹ پینٹ پہن کے پہلے سے تیار بیٹھے تھے عمل کرنے کے لیے، میں تو بس انہیں انویٹیشن دیا تھا کرنے کا، کرو. تو یہ عمل کے خود ذمہ دار ہے میں نے. تو شیطان بھی محشر میں ہاتھ اٹھا لے گا. یہاں تو بڑا آسان ہے شیطان پہ تھوپ دینا ہر بات، وہاں نہیں، خدا کی بارگاہ میں شیطان خود مکالمہ کرے گا کہ کیسے کر دیا آپ نے، میرا نام کیسے لے لیا، کیا تم نے مجھے دیکھا کرتے ہوئے، کیا میں نے تمہارا ہاتھ پکڑا تھا؟ نہیں، تم اپنے عمل کے خود ذمہ دار ہو. تو اس چیز کو تو واسطہ آیا کہ کیا لکھا ہے. ایک رات میں کھولتا ہے، دیکھتا ہے، اس پہ لکھا ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. کہتے ہیں بس بسم اللہ، دوبارہ رکھتا ہے، بیٹھتا ہے، اگلے دن صبح جاتا ہے. پھر جیسی جو راستہ دریا پہ چل کے جاتا ہے، جیسی پیر رکھتا ہے غرق ہونے لگتا ہے. اب دوسرا پیر رکھتا ہے، پھر غرق ڈوبنے لگتا ہے. تو آپ سمجھ جاتا ہے کہ اب دریا سہارا نہیں دے گا. تو گھوم کے پھر واپس ٹریفک سے ہوتا ہوا پل سے جاتا ہے. جیسے ہی تاخیر سے جاتا ہے سید پہچان جاتے ہیں. سید کہتے ہیں میں نے کہا تھا نا کھولنا مت، تم نے کھول دیا. تو یقیناً پہچان جب سید عالم جلیل تھے. فرمایا سید ایک بات سمجھ میں نہیں آئی. فرمایا کیا؟ سید آپ نے جو لکھ کے دیا، نہ میں نے وہ تحریر مٹائی، نہ میں نے اس میں اضافہ کیا، نہ میں نے اس کی سیاہی بدلی، میں نے کچھ بھی نہیں بدلا، تو اس کا اثر کیسے ختم ہو گیا؟ فرمایا جس معرفت سے میں نے لکھا تھا اس معرفت سے تو نے پڑھا نہیں تھا، اس لیے ایسا کم ہو گیا. یہ کمال، یہ معرفت کا اتنا اثر ہوتا ہے کہ جتنی معرفت سے میں نے وہ تعویذ لکھ کے دیے تجھے دیا تھا، اتنی معرفت سے تو نے پڑھا نہیں، اس لیے اس کا اثر ختم ہو گیا. تجھے لگا بس بسم اللہ، تجھے کیا پتا خدا نے زمین و آسمان کو فقط بسم اللہ کہہ کے خلق کر دیا ہے. یہ کمال، خدا نے ہر شے کو بسم اللہ سے خلق کر دیا. الحمدللہ. یہ معرفت کے لیے کہ معرفت کی تھی. کبھی کبھی سادہ چیزیں ہم کو سادہ لگتی ہیں چونکہ ہمیں معرفت کی کمی ہے. وہ اپنے وجود میں سمندر ہوتے ہیں. اور ہمیں یہاں پر آپ کو مسلسل بتائے مقام آدم، مقام جبرائیل. یہ مقام آدم کیوں ہے؟ حضرت آدم کو جو روایت ہم نے پڑھی اس سے بتاتے ہیں. بعض کہتے ہیں کہ سعودی میں، بعض کہتے ہیں اس دور کے ہند میں حضرت آدم کو اتارا گیا تھا. ایک روایت میں جو ہم نے خود پڑھی اس میں ہم بتائیں کہ یہاں پر ہند میں اتارا گیا تھا، جدہ میں. جدہ چونکہ جدہ کہتے ہیں جد کوئی ہے نا، تو کہتے ہیں بھی ہوا کو وہاں اتارا گیا تھا. بعض کہتے ہیں کوئی مختلف مقامات پہ بھی اتارا گیا تھا. دوسری روایتیں بھی ہیں. جب روتے روتے 500 سال تک یہاں تک آئے تو اس مقام پہ آئے. جبریل امین کا مقام آپ نے دیکھا بغل میں ہی. جبریل امین اترے، فرمایا کتنے نادان ہیں وہ، آپ 500 سال کیا 5000 سال روتے رہے، خدا نے کون سا پگھل جانا ہے. خدا چونکہ جس کے وسیلے سے آپ پہ سجدے واجب ہو گئے، اسی کے وسیلے سے دعا کرو، توبہ کرو. تو فوراً دعا کرتے ہیں کیسے توبہ کروں؟ فرمایا کہو اللہم انی اسألک بحق محمد مصطفیٰ وانت المحمود، بحق علی مرتضیٰ وانت الاعلی، بحق حسن مجتبیٰ وانت المحسن، بحق حسین شہید بکربلا وانت قدیر الحسان. بے ساکھ تک جبریل سے کہتے ہیں حضرت آدم. جبریل ایک بات سمجھ میں آئی. فرمایا کیا؟ کہ محمد کا نام لیا دل بے چین نہیں ہوا، سکون آیا. علی کا نام لیا روح میں جوش پیدا ہو گیا. حسن کا نام لیا دل سکون میں پا گیا. فاطمہ کا نام لیا سلسلہ رہا. لیکن یہ کیسا نام ہے حسین کہ نام لیتے ہی میرا دل مضطرب ہونے لگا. آنکھوں میں آنسو، خون آنکھوں کی جھلیوں سے پھٹ کے آنسو بن بن کے باہر آ رہا ہے. فرمایا یہ حسین ابن علی قرۂ ارض پہ زمین کربلا پہ پیاسا 3 دن کی روز کی پیاسی شدت میں ذبح کر دیے جائیں گے. فرمایا کون کا امام حسین؟ جو ہی وعدہ کرتے ہیں، جو ہی کرتے ہیں کہ اپنی نسلوں کو وصیت کرو. تو اس کے بعد کہو یہ پورا ورد کرتے ہیں. کیا دیکھتے ہیں؟ شہ سوار ہے جس کے پیچھے بیوی حوا ہے، چلی آتی ہے. فرمایا کہ اے شہ سوار، فرماتے ہیں اس بیوی حضرت آدم سے پہچان بھی لیں اتار بھی لیں. جیسے ہی پہچان کے بیوی حوا ہے، ملاقات ہوتی ہے، یہیں پر ملاقات ہوتی ہے سلسلے. فرماتے ہیں آپ کون ہیں؟ فرمائے یاد تک کائنات تک. یہ سلسلہ مفہوم ہے اور آپ تاریخ کو نچوڑ نکالیں گے، وہ نچوڑ دے رہے ہیں کہ جب بھی مشکل میں کوئی پھنستا ہے یا امداد کی کوئی خواہش رکھتا ہے، پکارتا جلی کو ہے، آتا علی ہے. اسی لیے یہ سلسلہ کہ میں آیا مولا نے کہا تو ہمارے جد آدم کی مدد جب علی کرتے ہیں تو ہماری مدد کی کیفیت. جب ہمارے بزرگوں نے پکارا تو ہمارا شرف ہے ہمارے لیے پکارنا. اور ایک شخص کہتا ہے، چھٹے امام سے روایت ہے، یہ پڑھ کے سیدھے مسائل آپ کی زحمت تمام. لیکن اس کو اچھے سے سن لیجیے گا کیونکہ یہ معرفت لے کے جائے گا. ایک شخص آتا ہے جو ہم لوگ کا دل ہوتا نا کہ مولا مر جائیں گے، سب سے پہلا سوال یہی ہے مرنے کے بعد کیا. سب سے بڑا سوال یہی ہوتا نا
مرنے کے بعد کیا ہوگا؟ وہ کہتے ہیں مولا مرنے کے بعد کیا ہوگا؟ ہم بس ایسے ہی رہیں گے. جنت جہنم کے بعد کیا ہوگا؟ جنت مل جائے گی، جہنم مل جائے گی، اس کے بعد کیا؟ یہ دنیا ختم، سب کچھ فنش، کیا ہوگا؟ سوال بنتا ہے نا کہ مولا اس کے بعد کیا؟ آپ حساب کتاب لگائیں گے 50,000 سال ہی صحیح، چلیں ٹھیک، خدا کے لیے تو ایک دن ہے، وہ ہوگا اور ختم ہو جائے. اس کے بعد کیا مولا؟ اس کے بعد کیا ہوگا؟ تو مولا مسکراتے ہیں. مولا تمہیں کیا لگتا ہے؟ تم اس نو کے تم پہلے آدم ہو، آدمیت میں پہلے آدم ہو. کہتے ہیں مولا کیا؟ فرماتے تمہیں کیا لگتا ہے تم اس سلسلے کی پہلے آدم؟ کیا مولا کیا مطلب؟ کیا تم سے پہلے بھی آدم آ چکے ہیں؟ تم سے پہلے بھی عالم خلق ہوئے. ہر عالم میں دوسرے عالم میں کئی زمانوں کا فرق ہے، اور ہر عالم میں ایک نیا آدم تھا. وہ آدم جو تھے وہ اس نو سے نہیں لیا جیسے کہ حضرت نوح نے کیا ایک اسپیسی سے ایک شخص بچا لیا اور بس سلسلے آگے رہا. نہیں، کہتے ہیں ایسا نہیں تھا کہ اس نو سے اٹھا کے اس نو میں ڈالا وہاں رکھا ہو. نہیں، نیا آدم خدا نے خلق کیا، نیا موسیٰ خدا نے خلق کیا. ہر آدم کا سلسلہ رہا، ہر آدم کی آزمائشیں ہوئی، وہاں تسلسل زندگی چلی. اس کے بعد وہ فنا ہوئی، وہ سلسلے ہیں. اور تم سے پہلے 1,00,000 آدم گزر چکے ہیں، 1,00,000 آدم کے سلسلے گزر چکے ہیں. نئی نہ ہو ہم سے لے لیجیے گا انشاءاللہ. تفسیر اہل بیت میں اس کا حوالہ ہے، تفسیر اہل بیت ائمہ سے تفسیر رفاعی ہے، معصومین سے روایت ہے، اس میں چھٹے امام سے یہ روایت. ٹھیک ہے، حوالہ لے لیے تاکہ آپ کو سکون دیا جائے. ٹھیک، تو معصوم فرمایا تم سے پہلے 10,000 کی بھی حدیث ہے، 1,00,000 کی بھی حدیث ہے. مولا فرمایا تم سے پہلے 1,00,000 آدم خلق ہو چکے ہیں. اور آدم کا سلسلہ یہ کہ اس عالم میں 1,00,000 عالم ہے، اس عالم میں 1,00,000 آدم گزرے، ایک سلسلہ ختم ہوتا ہے، اس کے زمانے کے بعد پھر دوسرا سلسلہ آتا ہے، تیسرا. ہر ایک دور میں نیا آدم تھا، نیا موسیٰ، نیا عیسیٰ، نیا ہارون. ہر ایک دور میں، ہر ایک عالم میں، ہر ایک زمانے میں، ہر زمانے میں نیا آدم تھا، نیا عیسیٰ تھا. لیکن ہر دور، ہر زمانے، ہر عالم کے آدم کو جب بھی مشکل پڑی پکارنا یا علی مدد ہی پڑا ہے. صلوات پڑھنے میں بابا کسی بھی زمانے میں پکارنا آل محمد کے پاس. کیوں؟ چونکہ ہر عالم میں حجت ہم 14 ہی رہے. آدم بدلتے رہے، موسیٰ بدلتے رہے، مخلوقیں بدلتی رہی، لیکن حجتیں ہم ہی رہے. اور یہ نصیحت چونکہ مسلم بن عقیل کی بارگاہ میں، تو یہ ایک تحفہ ہماری طرف سے لے کے جائیں. تفسیر البرہان میں سورہ الحمد کی تفسیر میں روایت ہے جو آپ کو بتا دیں. پہلی ہی جلد، مقدمات کے بعد پہلی جلد میں اس کا حوالہ مل جائے گا. حوالہ اس لیے لے لیں کہ کوئی ضرورت نہیں ہے، لیکن آپ کو اطمینان ہو جائے. نہیں ہے تو اور اطمینان کے لیے آپ ہم سے لے سکتے ہیں. کہ مولا فرماتے ہیں، ایک شخص آتا ہے، مولا فرماتے ہیں تمہیں عالمین کی خبر بتاؤ. کہ مولا یہ بتائیے کہ کچھ مجھے بتائیے اس یونیورس کے بارے میں. کیا ہمارے عالموں کے سلسلے کیا ہیں؟ مخلوقیں اور کون سی ہیں؟ ایلینس جسے ہم لوگ کہتے ہیں، اور مخلوق کیسی ہے؟ کیا آدمیت ہے؟ کیا اس وقت آدمیت تو نہیں ہے لیکن مخلوق ہے. فرمایا کیسی؟ مولا فرماتے ہیں یہاں سے 70 سیارے دور، یہ 70 یونیورس دور مشرق کے پاس، جن کا مسافت 70 سورجوں کے سلسلوں کے پیچھے. کہتے ہر ایک اس سلسلوں کے بیچ 70 سیاروں دور ایک ایسا عالم ہے جہاں پر نہ نماز واجب ہے، جہاں کی مخلوق کو نہ روزہ واجب ہے، نہ حج واجب ہے، نہ زکوٰۃ، نہ وہ لوگ نماز پڑھتے ہیں، نہ روزہ رکھتے ہیں، نہ خدا نے ان پہ واجب ہی نہیں کیا. فرمایا پھر کیا کرتے ہیں؟ فرمایا بطول کے قاتلوں پہ لعنت بھیجتے ہیں. اللہ اکبر. آپ اس کو حوالہ ہم سے لے سکتے ہیں. سائل ہے، بتانے والے امام ہیں. مولا کہتے خاموش نہیں ہوتے. مولا فرماتے ہیں اور خدا وہ لوگ مخلوق شہزادی کے قاتلوں پہ، دشمنوں پہ لعنت کرتے ہیں، اور خدا نے ان سب کے اوپر ملائکہ موکل مقرر کر رکھے. اگر کوئی ذرا سی بھی آلس یا کمی یا کجی دکھاتا ہے تو فرشتے اسے عذاب دیتے ہیں کہ تو نے ڈھیل کیوں کری. شہزادی قاتلوں پہ سائل کہتا ہے مولا ایک بات سمجھ میں نہیں آئی، انہیں نہ آدم کا پتہ، نہ نماز کا پتہ، نہ روزے کا پتہ، نہ انہیں یہ پتہ آدم آئے کہ نہیں آئے، عیسیٰ آئے کہ نہیں آئے، اس عالم میں کیا ہوا. انہیں بطول کے قاتلوں کی خبر ہے، شہزادی قاتلوں پہ لعنت بھیجتے ہیں، جبکہ انہیں یہاں سب کا پتہ ہی نہیں. وہ وہاں پر کیسے پتہ چلا؟ مولا فرماتے تم یہاں پر لعنت جو کرتے ہو. مولا فرماتے بتا کیا ابلیس تیرے زمانے کا تھا؟ فرمایا نہیں. کہ جب ابلیس نے انکار کیا تو تھا؟ فرمایا نہیں. کہ تیرے عالم میں آ کے انکار کیا؟ نہیں، وہ تو عالم جنت میں انکار کیا نا، ملکوت میں. فرمایا ہاں. تو ابلیس پر، ابلیس وہاں پر لعنت کری نا، لعنت کا مستحق وہاں ہوا، رد اس نے وہاں کیا، سجدہ اس نے وہاں انکار کیا ابلیس نے. فرمایا سن، بس مفہوم اتنا ہی ہے کہ جب
تو یہاں رہ کے وہاں والے شیطانوں پہ لعنت کرتا ہے تو وہاں رہ کے یہاں والے شیطانوں پہ لعنت کرتا ہے. سلمان پڑھے مل کے بابا یہ سلسلے اور یہ خبر کے ذریعے وہ کہتے ہیں کس ذریعے پتہ چلا خبر کے ذریعے ہم نے خبر پہنچائی اور خدا نے خبر پہنچائی ارباب ارباب. یہ فضائلوں کا سمندر ختم نہیں ہونے کا. میں نے صبح تک پڑھنا ہے تب بھی ختم نہیں ہے لیکن وقت آپ پہ قلیل ہے. بہت سارا وقت لے لیا ہے لیکن اس مجلس کی برکت سے خدا آپ کے مرحومین کی تمام شرعی مصیبتیں جتنی بھی ہیں سب دور کریں اور تمام شرعی حاجتیں مستجاب فرمائیں. اگر انہیں عالم برزخ میں کسی بھی چیز کی کمی ہے مسلم بن عقیل کی عزتوں کی برکت سے انہیں عطا کریں. ارباب ارباب عاشقان آل زہرا مصائب زبدہ ہے مجلس کا. یہاں جو بی بی آتی ہیں وہ فضائل سننے نہیں آتی ہمارے. انہیں ہمارے فضائلوں سے کیا ہی لینا دینا. وہ خود ہمارے علم کو جانتی ہیں. وہ خود عالمہ غیر معلمہ ہیں. انہیں ہم سے مطلب وہ تو اس لیے آتی ہے کہ ہمارے گھرانے کا مصائب کا پیغام ہے اور شہزادیاں آ جاتی ہیں. ارباب ہے جس کی بارگاہ میں آپ بیٹھے اسے مسلم بن عقیل کہا جاتا ہے. باب الحوائج باخدا لوگ مسلم بن عقیل کی عظمت پہچان نہیں پائے. ہمیں لگتا ہے بس مسلم بن عقیل نہیں. مسلم بن عقیل باشرف باعظمت باوقار ہستی کا نام. باب الحوائج چند ہی لوگ ہیں اس میں سے مسلم بن عقیل مولا عباس کی بہن کے شوہر ہیں. خود حضرت عقیل کے فرزند ہیں. لوگ کہتے ہیں کہ ایک واقعہ تاکہ وہاں سے کنیکٹ کر کے چھوٹا سا 2 منٹ کا واقعہ. وقت بہت تیزی سے جا رہا ہے اس کے لیے معذرت چاہتے ہیں. لوگ آپ نے سن رکھا ہوگا کہ مولا نے فرمایا تھا حضرت عقیل سے ان کے بابا سے کہ عقیل ایسا شجاع گھرانہ تلاش کرو کہ جس کے بطن سے ایک ایسا فرزند ہو جو حسین کی کربلا میں نصرت کرے. لوگ تعبیر کرتے ہیں وہ اس لیے تھا چونکہ بڑے بھائی کی احترام کرنے کے لیے. 2 تعبیریں دیتے ہیں. ایک تو یہ کہتے ہیں وہ نصاب عرب تھے یعنی عرب کے خاندانوں کو بہتر جانتے تھے. آپ یہ تو تصور کر ہی نہیں سکتے امام سے بہتر کوئی جان سکتا ہے. امام اپنے دور میں سب سے بڑا عالم ہوتا ہے تو کیا علی سے بھی زیادہ کوئی جان سکتا ہے قرۂ ارض پہ؟ نہیں. تو یہ بھی دلیل ان کی ضائع گئی. دوسری دلیل کہ نہیں وہ بڑے بھائی تھے اس کے احترام میں لوگ کہتے ہیں تاکہ لوگ احترام کریں اس لیے کیا. تو آپ اگر تاریخ کا مطالعہ کریں گے چونکہ ایک طرفہ پڑھنے کی عادت ہے جذبات میں نہیں ہے نا. اگر تاریخ کا مطالعہ کریں گے تو بی بی ام البنین کے بعد بھی مولا نے شادیاں کری ہیں اور بی بی ام البنین سے پہلے بھی مولا نے شادی کی. محمد بن حنفیہ ان کی والدہ سے شادی کری اور سلسلے سے شادی کری. نہ مولا نے بی بی ام البنین سے پہلے پوچھا حضرت عقیل سے نہ ان کے بعد پوچھا حضرت عقیل سے. اگر آپ بڑے بھائی کی نسبت لیتے ہیں ہر بار تو یہ تو ہماری تعویل ہے علماء کی تعویل ہے. حقیقت کے صحن میں تو ہم نہیں جاتے. وہ بس ایک خیال پیش کر سکتے ہیں شاید یہ ہو لیکن دلیل دیتے. اگر دلیل ٹوٹ رہی تو پھر بات ختم ہو جاتی ہے نا. پھر دلیل وہ رکھنی نہیں چاہیے. فرمایا پھر کیا بنتی ہے کا علماء کہتے ہیں کہ بس یہی ایک تعویل ایک اور بنتی ہے کہ مولا علی جانتے تھے کہ حضرت عقیل کون ہے تو مولا بتا رہے تھے کہ میں اپنے لیے عباس نہیں مانگ رہا کربلا میں اپنے حسین کے لیے عباس مانگ رہا ہوں. تو حضرت عقیل کو جھنجھوڑ رہے تھے کہ جب میں علی ہو کے حسین کے لیے عباس مانگ رہا ہوں تو تم عقیل ہو کے حسین کے لیے مسلم بن عقیل ماننا. اسی لیے تو اس کے بعد دعا کری نماز شبوں میں دعا کر کے تو خدا نے ایسے درہ نایاب دیا جسے مسلم بن عقیل کہا جاتا ہے. باب الحوائج کہا جاتا ہے. یہ شرف مسلم بن عقیل چھوٹی موٹی ہستی کا نام ہے. وقت ملا کبھی تو آپ کو پورا اشرا مجلسیں کم پڑ جائیں گے مسلم بن عقیل کا فقط باب الحوائج میں. ایک واقعہ جو یہیں کا واقعہ آپ نے دیکھو خادمین آپ نے دیکھا ہوگا ملتے ہیں. ایک شخص تھا یہاں پر آئے صدام کے زمانے قریب کا واقعہ اس سے تھوڑا سا پہلے کا واقعہ. کہتے وہ یہاں آیا تو خادمین اپنے گھر لے گئے تو سلام دعا جیسے بیٹھتے ہیں ایک ناشتہ کھانا وغیرہ ہوتا ہے تو بات کرتے کرتے وہ کہتا کہ باخدا میں مسلم بن عقیل کو پہچان کر سکا. کہتے ہیں کیا بات مطلب کیا؟ کہتے میں ہم زمانے بھر سے یہیں رہتے صدیوں سے یہاں رہتے آ رہے ہمیں قبیلے والے یہاں رہتے لیکن آج تک ہم مسلم بن عقیل کو پہچان نہیں پائے. فرمایا کیوں؟ فرمایا میرے دل کا آپریشن تھا میرے ہارٹ کی 4 نسیں بلاک ہو چکی تھیں اور 4 نسیں یعنی ختم. اس دور میں ابھی بھی میڈیکل سائنس نہیں ایڈوانس نہیں اس دور میں بالکل بھی نہیں. کہ میں بغداد گیا میں نے ڈاکٹر کو دکھایا تو اس نے کہا تم کیسے زندہ ہو بڑا مشکل ہے تم جلد سے جلد آپریشن کراؤ اور وہ بھی امکان بہت کم ہے بچنے کے. پہلے لکھ کے لے کے آؤ گھروں والوں سے اجازت لے کے آؤ پھر جا کے آپریشن ہوگا اور نہیں ہوگا تو تم ویسے ہی مر جاؤ. آپریشن کرو شاید بچ جاؤ. تو گھر آتا ہے کہتے گھبراتا ہے کہتے میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں یتیم ہو جائیں گے اور میری زوجہ بیوہ ہو جائے گی میں کس طریقے سے. تو کہتا میں پڑوسی تھا چونکہ پڑوس کا حق جیران کہتے ہیں پڑوسی کو نیبر کو. تو کہتے ہیں میں رات میں مسلم بن عقیل قبر پہ آیا یہیں پر گریا کیا کہا مسلم بن عقیل کل میرا آپریشن دل کا اور میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں
آپ کو آپ کے بچوں کا واسطہ، میں جا تو رہا ہوں لیکن میری امداد کرو، میں یہ پورا دل کا آپریشن ٹھیک سے ہو جائے۔ کہتا میں گریا کرتا رہا، گریا کر کے سو گیا۔ اس کے بعد جب صبح اٹھا تو گیا بغداد۔ جب بغداد گیا چیک اپ سے پہلے پھر دوبارہ سے چیک اپ ہوتا ہے، تو جیسے ہی دوبارہ رپورٹ آئی تو دیکھا اس میں اس کا آپریشن ہو چکا تھا، اس کے دل کی چاروں نسیں ٹھیک ہو چکی تھیں۔ وہ کہتے تم نے آپریشن کہاں کرایا؟ نہیں میں نے کہیں نہیں کرایا۔ کہا ہاں کرایا ہوا ہے، تو یہ چاروں نسیں ٹھیک ہیں۔ وہ کہتے میں نے نہیں کہا، تو میں نہیں کرا مت کرو، لیکن اس طریقے سے جھوٹا تو مت کہو۔ کہا نہیں باقاعدہ تمہاری رپورٹ کہتے تم ٹھیک ہے تم جاؤ۔ بہرحال بحث کرنے کے بعد وہ ختم ہوتا ہے کہ گھر آتا ہے، خوشی خوشی گھر آتا ہے، بچوں سے ملتا ہے۔ بچوں سے ملنے کے بعد رات ہوتی ہے تو پھر مسلم بن عقیل کی بارگاہ میں رات میں آتا ہے اور کہتا ہے مسلم بن عقیل آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں شفا دی۔ اور انسان ہم لوگ روتے روتے ہی سو گیا۔ اب جب سویا تو خواب میں کیا دیکھتا ہے کہ مسلم بن عقیل اپنی زری سے اپنے جاہ و حشم کے ساتھ باہر آ، قبر سے مسلم بن عقیل باہر آ کے کہتے ہیں اے شخص تجھ سے کس نے کہا تیرا آپریشن نہ ہوا؟ کیا تو رات کو ہمارے پاس نہیں آیا تھا؟ کیا تو نے رات کو ہمارے یتیم بچوں کا واسطہ نہیں دیا تھا؟ تو ہم کو ہمارے یتیم بچوں کا واسطہ دے اور ہم تیرے بچوں کی خاطر تیری شفا بھی نہ کریں۔ آپ کو پتا ہے نا، آپ کو مسیب میں جا کے آپ کو مصائب سنائے تھے میں نے، کتنے دردناک مصائب۔ ایک باپ ہی جانتا ہے جو اپنے دونوں بچوں کو کوفے لے کے آیا اور بچھائے گئے ہوں۔ مسلم بن عقیل کہتے تو ہمیں ہمارے یتیم بچوں کا واسطہ دے، ہم تیری امداد کو نہ۔ تڑپ کے اٹھتا ہے اور کہتا ہے اے مسلم بن عقیل اللہ جانے شام غریبہ میں آپ کے بچوں پہ کیا گزر گئی کہ اتنے 1400 سال بعد بھی اگر کوئی آپ کو آپ کے بچوں کا واسطہ دے تو قبر میں تڑپ جاتے ہو۔ عجب نہیں آواز آئے تجھے کیا پتا، ہر ایک تماچے پہ مسلم بن عقیل تڑپ تڑپ کے کہتا رہا مت مارو نازوں کے پالے میرے اس شہید کی بارگاہ میں آئے ہو جو 9 ذی الحجہ کو شہید ہوا اور 13 محرم کو کوفے میں کاروان آیا سیدانیوں کا، سبایا قیدیوں کا۔ کہاں 9 ذی الحجہ، کہاں 13 محرم، 1 مہینے سے زیادہ۔ شہزادی بی بی زینب سے روایت ہے یہ کیفیت، کہتے ہیں جب بیبیوں کو ہاتھوں کو باندھ کے پسے پشت ہماریوں پہ دیر تک بازاروں میں کھڑا رکھا گیا کہ بازار سجائے جا رہے ہیں، بے ساختہ جیسی ہجوم میں آیا کوئی پتھر برسا، کوئی کھولتا پانی، اس ہجوم سے اذیتیں اٹھا کے بی بی جیسی دربار کے کنارے یہاں آئی، ایک عجیب سی زخمی آواز آئی السلام علیکم یا اہل بیت النبی۔ شہزادی پشت ناکا پہ تڑپ کے انگڑائیاں لے کے کہتی یہ تو میرا بھائی مسلم کی آواز، رو کے کہتی میرا بھیا مسلم کہاں ہے؟ ایک دارالامارہ کی چھت پہ بے سر لاشا لٹکا ہوا کہہ رہا تھا اے سبائے آل محمد ہمارا سلام لو۔ زینب نے محمل سے گرا کے کہا کیا کوفے والو تمہارے لاشیں دفنائی نہیں جاتی؟ ارے 9 ذی الحجہ کو شہید ہوا، 1 مہینے تک آل محمد کا جنازہ کڑی دھوپ میں کھڑا رہا، مسلم کہتا رہا کوئی تو میرے مولا کو خبر کر دے کہ آقا کوفے نہ آئے، اور اگر آنا بھی ہے تو سیدانیوں کو نہ لائے۔ ارباب ازا راوی کہتا آخری جملہ مسلم بن عقیل کو پرسہ دے دیجئے گا، زندگی رہی تو آؤ گے، سانسیں بخشی تو آؤ گے۔ مقتل مسلم بن عقیل کے سب سے دردناک جملے 2 گزرے، ایک تو راوی کہتا میں دیکھا عید کی رات شب والی رات کی پہلی، مسلم لڑتا جاتا تھا اور دیوار کا ٹیک لے کے کہتا تھا اے لوگو کوئی میرے مولا کو خبر کرو۔
اس کے بعد میرے مولا کے بعد قاصد آتا ہے. تاریخ بڑی عجیب منظر ہے. وہ کہتے کہاں سے آنا ہوا تیرا؟ کہتا میں عید کر کے کوفے سے آ رہا ہوں. کب عید کی رات میں کوفے کا کیا عالم تھا. ملول بڑے عجیب کیفیت ہے. راوی کہتا ہے میں نے دیکھا درباری تو بڑے خوش نظر آ رہے تھے. کہتے کہاں کا کوفے کی گلیوں میں گھڑ سوار دوڑ رہے تھے. فرمایا کیوں دوڑ رہے تھے؟ کہ ہم نے دیکھا 2 لاشیں, ایک ہانی کا ایک مسلم کا, دونوں کے پیروں میں رسیاں باندھ کے اور سر سے کھینچ کے گھوڑے کی گردن سے باندھ کے ملعون کوفے کے بازاروں میں کھینچتے ہوئے, کوفے کے بازاروں میں مسلم کی لاش کو کھینچتے ہوئے گریہ کن انداز میں گھماتے جاتے تھے. اور مسلم ہر در پر تڑپ کے یہی لاشیں کی کیفیتوں میں کہتا ہوگا اے کوفے والوں, مجھے جتنی اذیت دینی ہو دے دو. جب میری شہزادیاں آئے تم ان پہ پتھر نہ برسو. سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. ارباب عذاب پروردگارا ہمارے پڑھنے یا سننے میں کوئی کوتاہی ہو گئی ہو تو اسے بخش دے. پروردگارا مقام ضربت امیر المومنین کا واسطہ, پروردگارا اس دل میں ولایت حیدر کرار کو قائم و دائم, اس دل میں ہمارے دلوں میں حقیقی محبت اہل بیت ڈال دے. مودت عشق آل محمد وہ نہیں جو دنیا کہتی ہے, بلکہ جو ہمارا امام چاہتا ہے ویسا عشق بھر دے. اور مولا کبھی بھی آپ کے غم میں ہمیں سیاست نہ کرنا پڑے. مولا اس دل سے شرارتیں نکال دے جو آل محمد کے غم میں کرے. مولا اپنے لیے ہمیں خالص کر دے. پروردگارا ان آنسوؤں کو رومال سیدہ میں جگہ عنایت. پروردگارا اگر کوئی ایسا گناہ ہو بھی جائے کہ جو آنسوؤں کو خشک کر دے, پروردگارا اسی ماں کا واسطہ جو جنت البقیع سے پہلوؤں کو تھام ایک ایک لال کی مصائبوں میں سننے چلی آتی ہے, وہ بڑی ہستیاں ہیں. آپ کو پتہ ہے فاطمہ کا نام لینے کی اجازت انبیاءوں کو بھی نہیں تھی. ہر نبی کو بھی شہزادی کا نام لینے کی ضرورت اجازت نہیں تھی. سوچو جس کے نام لینے کی اجازت نہ ہو, ملعونوں نے اس کے ساتھ کیا حال ہے. اور وہ شہزادی ہم جیسے نجس زادوں کی بارگاہ میں آ کے کہتی بنام حسین ابن علی کچھ دے دو. پروردگارا زہرا کی لاج رکھ لینا, جب بھی مصائب آل محمد ہوں ان آنسوؤں کو کبھی خشک نہ رہنے دینا. غم آل محمد میں ہمیں قائم و دائم طریقے سے مجلس حسین برپا کرنا, اس کی راہ میں زیادہ سے زیادہ لٹانے کی توفیق عنایت فرمائے. یہ جیب, یہ جسم, یہ مال, یہ جان کبھی بھی بخیل نہ ہو. کبھی بھی ہم اپنے مال کو, اپنی جان کو, اپنی اولاد کو آل محمد سے زیادہ نہ کھائیں. ہمیشہ جب بھی چاہیں آل محمد کو ہمیشہ مقدم رکھے, سیدہ زہرا کو ہمیشہ مقدم رکھے. اور پروردگارا اس دل میں کبھی بطول کے قاتلوں کے لیے مروت بھی پیدا نہ ہونے دینا. پروردگارا وہ سانس نہ نصیب کرنا جو بطول کے قاتلوں کی حمایت میں نکلے. پروردگارا مرتے دم تک بغض و عداوت میں ہمیں بھر دینا آل محمد کے دشمنوں کے لیے. پروردگارا دل میں محبت ڈال آل محمد کے چاہنے والوں کے لیے. اور پروردگارا بغض اور عداوت ڈال دے آل محمد کے دشمنوں کے لیے, اور ہمارے وجود کو خالص کر دے. اور پروردگار جب منتقم خون حسینی آئے وہ اپنے ہاتھوں سے جنت البقیع کے ٹوٹے ہوئے مزار کی تعمیر کرے تو ہم سب کو اس کے معمار اور مزدوروں میں شمار فرمائے. پروردگارا ان ہاتھوں کا بھی مقدر بنے کہ جنت البقیع کے جب روزہ بنے تو ایک ایک اینٹ لگانا نصیب فرمائے. پروردگارا تجھے واسطہ علی کے حق کا واسطہ, دنیا میں علی کی ولایت, قبر میں علی کی حمایت, بروز حشر بی بی سیدہ کی شفاعت نصیب فرما. اللہ تعداد زیارت سید الشہداء نصیب فرما. ایسا کوئی سال نہ جائے جس سال ہم قبر امام حسین پہ آنا نصیب نہ ہو. پروردگارا یہ زیارت کو ہماری آخری زیارت قرار نہ دینا, اور احترام عظمت حضرت مسلم بن عقیل ہمیں معرفت زیادہ سے زیادہ عطا فرما. پروردگارا ہم وطن میں بھی جائیں تو زیادہ سے زیادہ مجلس حسین برپا کریں, نام حسین پہ زیادہ سے زیادہ لٹائیں. ہمیں وہ درخت بنا دے فلاور کے جس کے سائے میں لوگوں کو امان محسوس ہو. پروردگار ہمیں اتنا عطا فرما
کہ ہم لوگوں کو عطا کریں, لوگوں کو بلائیں, بھیجیں, اتنا پیسہ عطا کر دے کہ ہم لوگوں کو بھیجیں کہ جاؤ قبر حسین پہ جاؤ, ذرا دیکھو تو صحیح حسین کتنا غریب ہے, حسین کتنا عزیز ہے تمہارے لیے. تو پروردگار ہے تمہیں اتنا عطا کرے کہ تم خود بھی آؤ, عزیز و اقارب کو بھی بلاؤ, اور جو آ نہیں سکتے ان کو بھی بلائیں. بر محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یا حضرت ہانی ہے جن کو مولا حضرت مسلم بن عقیل نے جن کے گھر جنہوں نے پناہ لی تھی, جن کی شہادت ہوئی تھی. باقی انشاءاللہ باقی کسی زندگی رہی, سانسیں رہی تو انشاءاللہ رہیں گے, چونکہ وقت بہت تیزی سے جا رہا ہے اور بہت زیادہ آپ کا وقت لے لیا. آپ زیارت کریں مسلم بن عقیل, مردوں کا یہاں سے دکھ ملا, عورتوں کا وہاں سے. مختار بھائی آپ کو لے جائیں گے, حضرت خانی کی بھی ہے, مختار ثقفی کی پیچھے ہی قبر ہے, وہاں بھی آپ لوگ زیارت کریں گے انشاءاللہ. مردوں میں عورتوں میں بھی آپ لوگ جائیں, زیارت کریں انشاءاللہ. زیارت کر کے آپ لوگ اکٹھا ہو جائیں, چونکہ ابھی آپ کو باقی جب زیارت کو جانا ہے, ابھی آپ پہ وقت ہے, تو آپ 5 منٹ 10 منٹ مسجد حنانہ میں لگتے ہیں. 5 وہاں کوئی نماز نہیں ہے مسجد کمیل میں, مسجد حنانہ 2 رکعت نماز ہے, وہ بھی اختیار ہے, تو 5 منٹ وہاں ہو جائے گا, تو آپ وہاں زیارت کر لیجیے گا. بس تھوڑے سے اعمال ہیں جو مسجد سہلا میں اگر آپ چاہیں تو کر کے آپ فارغ ہو سکتے ہیں 10 بجے تک, اگر آپ وقت پہ یہاں سے نکل گئے تو. اگر آپ فارغ ہو جائیں گے تو آپ کے لیے بہتر ہے. کل آپ کو پورا دن مل جائے گا, اپنے مولا کو وقت دیں, اپنے آقا کو وقت دیں, آپ کے لیے آسانی. پر محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جی جی آ جائیں لوگ, ہم زیارت مختصر پڑھا دیتے ہیں مسجد جی, اور بھی باقی مقام ہے انشاءاللہ. زیارت کے لیے متوجہ ہو جائے. مسلم بن عقیل. اعوذ باللہ من